نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی، حمزہ شہباز کو مبارکباد دے رہی تھی۔ مبارکباد مونس الائی کی طرف سے بھی آئی ہے، انہوں نے کہا حمزہ صاحب مبارک ہو فلیٹیز ہوٹل کا چیف منسٹر بننے پر۔ یہ ساری کی ساری صورتحال ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت شکریہ میں شو جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے پنجاب میں اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں آپ کی پارٹی کی طرف سے بڑا اہم کردار تھا۔ زرداری صاحب اور چودھری پرویز الائی صاحب کی ملاقاتیں، پرویز الائی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اگر قافلے کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو ہم بھی نہیں ساتھ آئیں گے، مگر پھر یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ آپ کا کیا ہے اس پر موقف؟ وہاں تو ایک سی ایم الیکٹ کر لیا انہوں نے ہوٹل میں۔ سر یہ بات جو آپ نے ابھی کی، جو آپ نے بات ابھی کی، یہ کیا کون سی جو آپ نے ابھی جسٹ بات کی ہے کہ کوئی ساتھ نہیں آئے گا تو ہم ساتھ نہیں جائیں گے، ایسے کوئی بات ایک وقت میں ایک سیکنڈ کے لیے نہ میرے طرف سے نہ اپنے والد کی طرف سے کیا گیا۔ ہاں بالکل ہم چاہ رہے تھے کہ ہم سارے اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ لے کے جائیں اور ایک ایسا کمبینیشن ہو جس سے ہم نہ صرف جیت سکیں مگر آگے جا کے الیکٹورل ریفارمز بھی کر سکیں اور آگے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بھی بڑھ سکے۔ اور افسوس کے ساتھ پی ایم ایل کیو کی قیادت نے وعدہ خلافی کی، اپنا زبان سے مکر گئے اور اس کے باوجود متحدہ اپوزیشن وفاق میں بھی اپنا اکثریت ثابت کرنے میں ہم کامیاب ہوئے اور آج متحدہ اپوزیشن نے پنجاب میں اپنے اکثریت بھی ثابت کر دیا ہے۔ باقی رہتا یہ ہے کہ جو ہمارا مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ میدان سے بھاگ رہے ہیں، اپنا شکست نظر آتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، اور خان صاحب نے تو بھاگتے بھاگتے ہمارے آئین بھی توڑ بیٹھا ہے، مگر پاکستان کے عوام دیکھ رہا ہے، دنیا دیکھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب شکست کھا رہا ہے۔ مگر بلاول صاحب اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک تو پنجاب بغیر ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کے ہے اور پاکستان بھی بغیر ایک منتخب حکومت کے یا منتخب پرائم منسٹر کے ہے۔ آج آپ نے ٹویٹ کیا اور آپ نے کہا کہ اگر 30 سیکنڈ میں کو ہو سکتا ہے تو 30 سیکنڈ میں اس کو انڈو بھی کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ تو یہ جو سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے آپ کے خیال میں اس میں دیر کی جا رہی ہے، اس کا جلدی فیصلہ آ جانا چاہیے تھا؟ سپریم کورٹ میں ہمارا لائرز موجود ہے اور وہ آئینی اور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، مگر آبویسلی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک غیر قانونی غیر آئینی کام کیا گیا ہے، عمران خان نے بھاگتے بھاگتے جو آئین توڑ بیٹھا ہے، جو کو کروایا ہے وہ اس قسم کا کو ہے کہ اپنے آپ کو کچھ دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے انٹرم وزیر اعظم بنانے کے لیے، اس میں ہمارا امید ہے کہ ہمارا اعلیٰ عدلیہ ملک کو اس آئینی بحران سے نکالیں گے اور اس طریقے سے نکالیں گے کہ جمہوریت بھی بحال ہوگا اور سارے ادارے جو 2018 کی سلیکشن کی وجہ سے متنازع ہوئے وہ اس آئینی اور جمہوری اور عدالتی پروسیس کے تھرو وہ بھی غیر متنازع رہیں گے۔ اچھا مگر اب اس وقت ایک بحران ملک میں پیدا ہو گیا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، کیا یہ ایکسیپٹیبل ہوگا کہ اگر آرٹیکل 5 کے تحت جو رولنگ ہے ڈپٹی اسپیکر کی، عدالت اس کو ریورس کرے مگر کیونکہ معاملات آگے چلے گئے ہیں تو الیکشن کا کہے، کیونکہ پنجاب میں بھی تنازع ہے، اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا، مرکز میں وہ تحلیل کر چکے ہیں پارلیمنٹ کو، کیا الیکشن کی طرف جایا جائے اور رولنگ ریورس ہو جائے، یہ ایکسیپٹیبل ہوگا آپ کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا CEC کل ملا تھا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جب عدالت کا فیصلہ آتا ہے ہم ایک بار پھر ملیں گے تاکہ ہم تھیوریٹیکل سرکمسٹانسز پہ بات نہ کریں اور جو حقائق ہے اس پہ بات کر سکیں۔ لیکن جو بات آپ نے کی تھی، we've seen in the past, we've seen the doctrine of necessity, we've seen the doctrine of balancing، اور اب وہ کام تو بالکل ہی نہیں چلے گا۔ اب تو صرف اور صرف پاکستان کا آئین کی طرف دیکھنا چاہیے ہمیں۔ اگر اس قسم کا متنازع فیصلہ آئے گا تو میرا یہ خوف ہے کہ نہ صرف ہمارا اعلیٰ عدلیہ متنازع ہوگا، نہ صرف ہمارا پارلیمان اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ متنازع ہوگا، مگر جو آنے والے الیکشنز ہیں وہ بھی متنازع ہوں گے۔ اور ہم چاہ یہ رہے تھے کہ ہم اگر صاف و شفاف الیکشنز کرواتے ہیں اور اس کے لیے الیکٹورل ریفارمز کرتے ہیں تو جس بحران
بحران میں ہم آج سے نہیں 3 سال سے اس بحران میں ہم ہیں، ہم اس بحران سے نکل سکتے ہیں اور پاکستان کو صحیح سمت کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ مگر بلاول صاحب اس میں جیسے پنجاب میں حکومت نہیں ہے، مرکز میں حکومت نہیں ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام بھی وہ کہتے ہیں اب ہم نئی حکومت سے ہی بات کریں گے، تو ایک نئے مینڈیٹ والی حکومت نہیں چاہیے اس وقت ملک کو؟ کیونکہ اگر واپس ریورس ہو جائے، آپ عدم اعتماد کریں، نئی حکومت الیکٹ کریں، پھر آپ لوگ بھی بہت سارے ہیں۔ بالکل ہی صحیح کہہ رہے ہو، اتنا غیر ذمہ دارانہ حرکت کیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اپنے ذات کے آگے دیکھتا ہی نہیں ہے، سوچتا ہی نہیں ہے، نہ ہمارا آئین کا فکر، نہ ہمارا رول آف لا کا فکر، نہ اس ملک کا معیشت کا فکر۔ اس نے اگر وزیر اعظم رہنا تھا تو اس نے ہی یہ جو معاشی بحران اس نے پیدا کیا، اس نے اس کو مقابلہ کرنا تھا اس بجٹ میں، اور اگر اپوزیشن کا جو آئینی اور قانونی حق تھا وہ مکمل ہو جاتا، ہم اس معاشی بحران کا اس وقت کے لیے، اس بجٹ کے لیے مقابلہ کر دیتے۔ مگر ہوا کیا ہے، خان صاحب نے غیر آئینی طریقے سے پارلیمان توڑا تاکہ ہمیں موقع ہی نہ ملے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں، تاکہ ہمیں موقع ہی نہ ملے کہ جو حملے اس شخص نے ہمارا الیکشن سسٹم پہ کیا ہے، الیکٹورل ریفارمز کے نام پہ ہمارا ای سی پی کا پر کاٹے گئے ہیں، الیکٹورل ریفارمز کے نام پہ ای وی ایمز انٹروڈیوس کیا گیا ہے تاکہ آنے والے الیکشنز میں آر ٹی ایس پلس کا نظام ہو۔ ہم ان چیزیں سے بچنا چاہ رہے تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ایسے صاف و شفاف الیکشنز لے کر آئیں جس سے جو متنازع نہیں ہوں گے، اور خوف اس وقت یا فکر اس وقت اس بات کی ہے کہ اگر عدالت سے اس قسم کا فیصلہ آتا ہے جس کو رنگ دیا جا سکتا ہے کہ یہ آئینی کے بجائے جو قانونی کے بجائے یہ ایک فیس سیونگ ہے عمران خان صاحب کے لیے، تو پھر سوال بنتا ہے کہ کیا عمران خان's ego is more important than the Constitution of Pakistan؟ جب تک ہم آئین پہ نہیں چلیں گے تو نہ عدلیہ چل سکے گا، نہ پارلیمان چل سکے گا، نہ یہ ملک چل سکے گا۔ اور یہ ایک بیوٹیفل اپرچونٹی ہے کہ وہ جو داغ 2018 کے الیکشنز کی وجہ سے ہمارا اسٹیبلشمنٹ پہ ہے، ہمارا عدلیہ پہ ہے، ہمارا پارلیمان پہ ہے، ہم بڑا خوبصورتی سے وہ داغ دھو بھی سکتے ہیں، صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور نیا عوامی منتخب مینڈیٹ کے ساتھ یہ مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اگر اگلا الیکشنز متنازع ہوں گے، سلیکشن کا الزام چل رہا ہوگا، تو پھر ہم ان مسائل سے کیسے نکلیں گے؟ ویسے مگر جو سلیکشن کا الزام ہے اس میں ظاہر 2018 میں تو آپ کا اداروں پر اعتراض ہے، نون لیگ کا بھی اداروں پر اعتراض ہے، مولانا فضل الرحمان کا بھی اداروں پر اعتراض ہے کہ انہوں نے مینج کیا اور ایک سلیکٹڈ سیٹ اپ تھا۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ادارے نیوٹرل نہیں ہے؟ کیونکہ مولانا نے کہا کہ نیوٹرلٹی مشکوک ہے، آپ کو بھی لگ رہا ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب اپنا اقتدار کو بچاتے ہوئے آئین توڑ بیٹھا ہے، اور وہ ادارے جو غیر متنازع رہنا چاہ رہے تھے، مثلا ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، وہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ جو بلایا گیا ایک سیاسی مقصد کے لیے، اور یہ فورن سازش کا شوشہ وہاں پھینکا گیا اس وقت جب ہمارا وزیر اعظم کے پاس نہ اکثریت تھا، اکثریت کھو بیٹھا تھا، تو پھر خان صاحب نے ہمارے ادارے کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کیا ہے، جس کا ہم وضاحت کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس کا ہم کلیریفیکیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے خان صاحب وہ میٹنگ پیش کر رہا ہے وہ غیر مناسب ہے، اور اس کا جو کلیریفیکیشن ہے وہ آنا بہت ہی ضروری ہے۔ جہاں تک 2018 کے الیکشنز میں گلزار صاحب اور ثاقب نثار صاحب کا کورٹ کا رول بہت متنازع رہا، جی ہاں ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی بہت متنازع رہا، اور جس کے نتیجے میں ہمارا پارلیمنٹ ڈسک فنکشنل رہا پچھلے 3 سال میں۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ ہم سب پارلیمان، جوڈیشری، ہمارا اسٹیبلشمنٹ اس سے نکلے، اور اس طریقے سے نکلے کہ غیر متنازع طریقے سے، تاکہ ہم پاکستان کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، پاکستان کو رول آف لا کے مطابق، آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق چلا سکتے ہیں، نہ کہ عمران خان کے ایگو کے مطابق۔ ویسے مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مطالبہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے، پاک فوج سے کہ اس کی کلیریفیکیشن دیں، وزیر اعظم مسلسل بیانیہ بنا رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے منٹس میں ہے، شہباز شریف نے مطالبہ کیا، مولانا فضل الرحمان نے مطالبہ کیا، مریم نواز صاحبہ نے مطالبہ کیا، مگر کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے۔ سورسز کے ذریعے تو کہا جا رہا ہے، بین الاقوامی میڈیا کو بھی اور ڈومیسٹک میڈیا کو بھی، مگر کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے اور بیانیہ بنتا جا رہا ہے۔ تو اگر کلیریفیکیشن نہیں آئے گی تو بیانیہ آپ لوگوں کے خلاف بنتا جائے گا۔
بیانیہ کا تو ہمیں فکر نہیں ہے. ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اس قسم کے جھوٹے بیانیے بنانے کی کوشش کیا ہے اور ہم نے ہر سازش کو ناکام بنایا, جس کی وجہ سے ہم کلیریفیکیشن مانگ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فورم غیر متنازع اور غیر سیاسی رہنا چاہیے ہر حال میں. یہ وہ فورم ہے جہاں اگر پاکستان نے جنگ جانا ہے تو وہاں فیصلہ لیا جاتا ہے, اگر ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو وہاں فیصلہ لیا جاتا ہے, اور اگر ایک شخص نے اس کو اپنا کرسی کو بچانے کے لیے, اپنا سیاست چمکانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا تو کلیریفیکیشن آنا بہت ہی ضروری ہے. جب اس میٹنگ کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں نہ کوئی فورن سازش کا ذکر ہے, صرف یہ کہا جاتا ہے کہ غیر ان پارلیمنٹری لینگویج استعمال کیا گیا اور unnecessary interference in the internal affairs of پاکستان, اور جو ایکشن لیا گیا ہے وہ یہ ایک ڈیمارش ہے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ فورن سازش بنتا ہے. اگر فورن سازش ہوتا تو ایک بڑا اسٹرانگلی ورڈڈ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا سٹیٹمنٹ نکلتا. اگر فورن سازش ہوتا تو کوئی کورسپونڈنس تو ہوتا, فورن آفس کا کورسپونڈنس ہوتا, ڈیفنس منسٹری کا کورسپونڈنس ہوتا, ہمارا ادارے کے کورسپونڈنس ہوتے 7 مارچ سے لے کے 27 مارچ تک. وہ مجھے کوئی ایسا کورسپونڈنس دکھا دے. کیوں نہیں دکھا سکتے؟ Because it doesn't exist. They only decided to play the foreign conspiracy card once on the 27th of March. Imran Khan was sure that he lost his majority and there was no way for him to democratically win, fairly win. So he had decided کہ اس نے اگر دھاندلی کرنا ہے, اگر اس نے زبردستی اس سلسلہ کو روکنا ہے, بھلے وہ غیر آئینی طریقے سے ہو, تو اس کے لیے یہ پروپیگنڈا کا سلسلہ شروع ہوا. ہم پروپیگنڈا کے جواب دینے جانتے ہیں اور دیتے رہیں گے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بلاول صاحب کی کوئی ایک ایسا نقشہ نہیں نظر آ رہا ہے جس میں پاکستان کے لیے استحکام کی صورتحال نظر آتی ہو. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف آ جائے تب بھی, اور اگر آپ لوگوں کے حق میں آ جائے تب بھی. اگر آپ لوگوں کے حق میں آ گیا تو عمران خان صاحب نے آپ کو حکومت نہیں کرنے دینی ہے, ورنہ آپ لوگ ظاہر احتجاج میں ہوں گے, تو کیسے اسٹیبلٹی آئے گی؟ کوئی نقشہ بتائیے. ہم چاہتے ہیں کہ فیصلہ آئین کے حق میں آئے, نہ میرے حق میں آئے, نہ عمران خان کے حق میں آئے, آئین کے مطابق آئے. اگر آئین کے مطابق آتا ہے تو آئین صرف ایک ہی راستہ دکھاتا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں جی ایسے نہیں ہوتا ہے, اگر ایسے نہیں ہوتا ہے تو obviously جس پروسیس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ الیکشنز میں نہ صرف سمجھتا متنازع ہوں گے, مگر میں سمجھتا ہوں وہ شاید وائلنٹ الیکشنز بھی ہوں گے. اور جو یہ ادارے 2018 کے الیکشنز میں متنازع رہے, پھر وہ اسی الیکشنز میں بھی متنازع ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس قسم کے سچویشن سے بچا دے, ہم پاکستان کو اس آئینی بحران سے بچا دے, اور ہماری نظر میں صرف وہ آئینی طریقہ ہے, اور آئینی طریقہ یہ ہے کہ پارلیمان اپنا جمہوری طریقے سے اپنا ووٹ آف کانفیڈنس موشن کا سلسلہ مکمل کرے. ہمیں اپنا حق دیا جائے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کروائے تاکہ آنے والے الیکشنز ہی ہو اور سلیکشنز نہیں ہو. صاحب, اور آج آپ کی نظر میں بھی جو اجلاس ہوا ہے پنجاب میں وہ علامتی تھا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی وزیر اعلیٰ ہیں حمزہ شہباز؟ کیونکہ مونی سلائی کہہ رہے ہیں وہ فلیٹیز ہوٹل کے ہی وزیر اعلیٰ بنے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس اکثریت ہے تو اس کا حق ہے کہ وزیر اعلیٰ بننا. اور آج الیکشن کا دن طے ہو گیا تھا. جس ڈیپٹی اسپیکر کے پاس اختیار تھا, اس لیے اسپیکر صاحب خود امیدوار ہیں سیشن بلانے کے لیے, اس نے تو بلا دیا تھا, ٹائم بھی سیٹ کر لیا تھا. اگر اسپیکر کو پارلیمان کے باہر لاک کیا جائے گا, ممبرز پارلیمان کے لیے لاک کیا جائے گا, اس کو آپ کو کہہ سکتے ہو. That is what a coup looks like. مگر that's not victory جو ہے, جمہوری victory جو ہے وہ ان کے پاس ہے جن کے پاس پارلیمان میں تعداد ہے. مگر اگر یہ اوپر کا بحران حل نہیں ہوگا اور آئینی طریقے سے حل نہیں ہوگا تو ہمیشہ کے لیے ہمارا کوئی نظام نہیں چلے گا. نہ پارلیمان چل سکے گا, نہ ہمارا عدلیہ چل سکے گا, نہ کوئی ادارہ چل سکے گا. ان سارے ادارے کی بنیاد ہمارا آئین ہے. ہر پاکستانی پابند ہے آئین پاکستان, اسلامی جمہوری وفاقی آئین سے. تو ہم اپنی مرضی کا
काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम सब एक ही आइन के पाबंद हैं, एंड देयर इज वन रूल ऑफ द गेम, वी ऑल प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम, तो फिर हम पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और रूल ऑफ द जंगल होगा तो जिसका चलेगा चलेगा, और हम समझते हैं कि वो मुल्क के नुकसानदेह होगा, मुल्क की मुआशी बुरान को हम नहीं निकाल सकेंगे, मुल्क के दीगर मसाइल का हल नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारे साथ मौजूद थे। अब सूरत हाल पंजाब में जाएगी कहाँ? क्या दो वज़ीर आला होंगे? एक उस्मान बुज़दार हैं, दूसरी तरफ हमजा शहबाज हो गए हैं। क्या मामला होगा? बात करेंगे ब्रेक के बाद। कौमी असम्बली का केस सुप्रीम कोर्ट में है। पंजाब में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया, आप हैं नून लीग के पंजाब के सदर। अब हमजा शहबाज को मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि ये अलामती नहीं है, ये आईनी वजीर आला है। मोनी सलाई साहब कह रहे हैं कि फ्लैटीज होटल में इजलास हुआ था, वहीं के वजीर आला हैं। अब अलामती है ना, ये थोड़ी होगा कि कल को वो वजीर आला दफ्तर चले जाएंगे और फिर कल पंजाब के मामला संभाल लेंगे हमजा शहबाज साहब। तो क्या फ्लैटीज होटल में ये पहली दफ़ा इजलास हुआ है? इससे पहले जब कोरोना का मामला था तो उस वक्त भी फ्लैटीज होटल में इजलास होते रहे हैं। तो क्या उस वक्त इजलास होने वाले जो थे फ्लैटीज होटल में, वहाँ पे जो फैसले हुए, जो लेजिस्लेशन हुई, तो उसको क्या तस्लीम नहीं किया गया? अगर तो आज फ्लैटीज होटल में MPs की तादाद जो है वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने एतमाद ज़ाहिर किया है हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर, तो फिर तो बिल्कुल वो जो है वो उसे आप आईनी भी कहें, कानूनी कहें, अलामती कहें, ये तो अपना आपका चॉइस है कि आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मेजॉरिटी मेंबर्स ने 186 जो एक कट ऑफ फिगर है, उससे ज़्यादा लोगों ने हमजा शहबाज शरीफ पर एतमाद का इज़हार किया और वो अवाम के नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, तो फिर बिल्कुल आइनी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी मियाँ हमजा शहबाज शरीफ जो है वो पंजाब के वज़ीर आला हैं। वैसे मगर मसला ये है कि पहले जब इजलास हुए तो वो स्पीकर ने खुद बुलाए थे कोरोना के दौरान। अब जब इजलास हुआ है तो ना स्पीकर ने अपने डिप्टी स्पीकर के भी इख्तियारात वापस ले लिए हैं और डिप्टी स्पीकर को भी नहीं कंडक्ट करने दे रहे हैं और अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक इंसाफ अदम एतमाद ले आई है। तो स्पीकर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कौन रिकॉग्नाइज करेगा इस बात को? तो अलामती है, आप लोग वाकई अपनी अक्सरियत जरूर साबित करने में कामयाब हो गए हैं, मगर एक स्टेप आगे ही गए हैं हम इस सारे के सारे तसादुम में जो हो रहा है। शाहजेब, इस मरहले के ऊपर कि जब एक ऐसा टोला जो इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ है और वो अपने इक़्तिदार को कंटिन्यू करने के लिए जो है वो हर गैर आइनी, गैर कानूनी हथकंडा जो है वो आजमा रहा है, तो उस वक्त हमें अपनी अक्सरियत को साबित करना जो है, आवाम को शो करना, अदारों को ख़ास तौर पे अदलिया जहाँ पे ये मामला चल रहे हैं उनको शो करना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। इसकी एक बड़ी इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला जो है वो चल रहा है, मगर आपने सुप्रीम कोर्ट अब अगर कल को देखता है कि वहाँ पे हमें आज अजलास था और एडवोकेट जनरल ने वहाँ पे अंडरटेकन दी थी कि जी अजलास होगा 6 तारीख को, कानून के आइन के मुताबिक होगा और वहाँ पे जो है वो प्रोसीड होगा चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन। अब कल जब ये ख़बर वहाँ पे जाएगी कि असम्बली को जो है वो ताले लगा दिए गए और वहाँ पे अजलास जो है उसको मुनक़्क़द नहीं होने दिया गया, लेकिन अवामी नुमाइंदों की एक अक्सरियत ने एक और जगह पे बैठ के जो है वो अपने मैंडेट का, अपने ख़यालात का, अपनी तईद का जो है वो इज़हार किया, तो इसका एक वज़न होगा अदालत उज़्मा के सामने जो कि इस मामले को देख रही है और अदालत उज़्मा का फैसला जो है वो फाइनल होगा। वो तो यानी अलामती वाली होगी। मगर अब राना साहब मसला ये है कि अगर अदालत फैसला दे भी दे आपके हक में, हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी ये बात कर रहे थे, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, एक ऐसी हुकूमत नहीं संभाल सकती है जो कल अगर आपके हक में फैसला आ जाए और आप इनको अदम एतमाद के जरिए हटाए और अपनी हुकूमत बना लें, नहीं संभल सकता है मुल्क। रुपया मुसलसल गिर रहा है। आज हमें नजर आ रहा है कि हुकूमत को जो पैसे बोरो करने पड़ रहे हैं वो 13.25% पे जाके बोरो करने पड़ रहे हैं मार्केट से। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं। एक नया मैंडेट चाहिए, नया मैंडेट के लिए नया इलेक्शन चाहिए, तो ये कोई मसला हल नहीं होगा इन चीज़ों से। शाहजेब, ये मैं समझता हूँ कि ये सोच और इस सारी सूरत हाल को ये एंगल देना जो है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये मुल्क और कौम के हक में नहीं है, ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। आप क्यों नहीं इस बात को इस तरह से देखते कि भाई एक वज़ीर आज़म जो है वो कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत जो है वो खो बैठता है
اور اس کے بعد وہ ایک غیر آئینی غیر قانونی ہتھکنڈا جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اور وہ اس ہاؤس کو ہی جو ہے وہ غیر آئینی طور پہ جو ہے وہ ڈیزالو کر دیتا ہے. ایک ایسا اسپیکر اسمبلی جو خود چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری اکثریت نہیں بن رہی تو وہ اسمبلی کو جو ہے وہ تالے لگوا دیتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا. اگر آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ ہٹ نہیں کریں گے اور ان چیزوں کا جو ہے وہ تدارک نہیں ہوگا اور ایسا کرنے والوں کو جو ہے وہ قرار واقع سزا نہیں ملے گی اور ایسا کرنے والوں کو ان کے کیے کے اوپر جو ہے وہ پیچھے نہیں دھکیلا جائے گا، بلکہ وہ جس طرف جو ہے وہ قوم کو دھکیلنا جائے اور قوم جو ہے وہ ان کے آگے لگ جائے گی، تو پھر اس طرح سے تو پھر طاقت کا قانون ہوا نا، قانون کی طاقت تو نہ ہوئی. میں اسی اینگل سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. مسئلہ یہ کہ اگر عدالت کا فیصلہ آپ کے حق میں آ بھی جائے، آپ پرائم منسٹر کو نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹائیں اور پھر خود حکومت بنا لیں، تو اس کے بعد یہ بہتر نہیں ہے. یہ تو آئینی طور پر ہونا چاہیے اگر آئین ملک کا توڑا گیا ہے، ظاہر سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، مگر اس کے بعد بجائے اس کے کہ آپ لوگ ایک لمبی حکومت چلائیں، فوری طور پر آپ کو الیکشن میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس حکومت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہوگا جو مشکل فیصلے اس وقت اس ملک کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ اپنے ٹریک پر لانے کے لیے جو مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو فوری الیکشن پہ نہیں جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ حکومت کرنا شروع کر دیں. نہیں شاہ صاحب، ہمیں پہلے اپنی سمت جو ہے وہ صحیح رکھنی چاہیے اور ایک غیر آئینی غیر قانونی عمل کو جو ہے اس کو جو ہے وہ ہمیں پریمیم نہیں دینا چاہیے، اس کو جو ہے وہ ہٹنا چاہیے، اسے جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جب ملک جو ہے وہ ایک آئینی اور قانونی راستے پہ آ جاتا ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، آپ کا جو کویشچن ہے ویلڈ ہے اور ہمیں بھی اس بات کا معلوم ہے کہ ایک حکومت جو 4 سال حکومت کرے اس کے بعد جو آخری سال جسے الیکشن ایئر کہا جاتا ہے تو اس میں تو اس کے لیے بھی بڑی سپیس جو ہے وہ کم ہوتی ہے، بنیادی اور اہم فیصلے جو ہے وہ نہیں کیے جا سکتے. تو اس کے بعد ٹھیک ہے، الیکشن اگر 90 دن میں نہیں ہوتا تو 120 دن میں ہو جائے گا، 180 دن میں ہو جائے گا. الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے اور عوام نے ہی جو ہے وہ الٹیمیٹ جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جب ہارنے لگے تو وہ جو ہے وہ رولز آف گیم کو ہی جو ہے وہ بالکل تہو بالا کر دے اور اس کے بعد وہ کہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ ٹرم جو ہے وہ رکھی جائیں. ایسا کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آئینی اور قانونی راستہ جو ہے وہ اور زیادہ مشکل ہوگا اور ہمیں پھر ایسی. بہت شکریہ نصر اللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. مزید اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان پہ بات کریں گے بریک کے بعد. اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کی اور پورے ملک کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں، جہاں مسلسل 3 دن سے ملک کو آئینی بحران سے نکالنے کے لیے اہم سماعت جاری ہے. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیاسی صورتحال پر اہم آئینی اور قانونی سوالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. کل اپوزیشن جماعتوں کے دلائل مکمل ہو گئے تھے اور آج تحریک انصاف کے وکیل بابر ایوان اور صدر مملکت کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے، جبکہ کل صبح 9:30 بجے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان اور اسپیکر کے وکیل نعیم بخاری اپنا موقف پیش کریں گے اور یہ کیس حتمی مرحلے میں داخل ہو جائے گا. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بظاہر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے جا رہی تھی، مگر ووٹنگ والے دن رولنگ آ گئی. اسپیکر کی رولنگ بظاہر الزامات اور مفروضوں پر مبنی ہے. عدالت کے سامنے حقائق رکھیں. موجودہ کیس میں آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی ہوئی ہے. جب آئین کی خلاف ورزی ہو تو عدالت پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت کر سکتی ہے. چیف جسٹس امرتا بندیال نے بابر ایوان سے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا اسپیکر کا اختیار ہے کہ وہ ہاؤس میں ایجنڈے سے ہٹ کر کسی فیکٹ پر جا سکے. آئینی طریقہ ہے جسے بالکل سائیڈ لائن کر دیا جائے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے بابر ایوان کے سامنے سوالات رکھے کہ کیا اسپیکر نے جو کیا اس کا کوئی پس منظر تھا؟ کیا رولنگ کسی فائنڈنگ پر تھی؟ اسپیکر نے کس بنیاد پر رولنگ دی؟ ان کے پاس کیا مواد تھا؟ اب تک کے دلائل سے لگ رہا ہے کہ اسپیکر نے جو کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. آئینی شکیں تحریک عدم اعتماد پر بہت واضح ہیں. کیا اسپیکر کو اختیار ہے کہ ایجنڈے کے علاوہ کوئی اور بات کر سکے؟ کیا اسپیکر ایجنڈے سے ہٹ کر رولنگ دے سکتا ہے؟ آپ اسپیکر کے ایکشن کا دفاع کر سکتے ہیں، مگر آپ کی دلیل کی بنیاد بھی ہونی چاہیے. بابر ایوان نے موقف اختیار کیا کہ راستہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے یہ سب ہوا. تو چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ راستے ہم خود نکال سکتے ہیں، ہمیں کہانیاں نہ سنائیں. اسپیکر کی رولنگ میں صرف الزامات ہیں. کیا اسپیکر کو ایجنڈے کے علاوہ ایوان کی مرضی کے بغیر کسی اور اقدام کا اختیار ہے؟ عدم اعتماد آئینی عمل ہے. کیا اسپیکر آئینی عمل سبوتاژ کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟
اس وقت ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب موجود ہیں. احمد اویس صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. صاحب آپ نے کل سپریم کورٹ میں کہا کہ پنجاب اسمبلی میں آج یعنی 6 اپریل کو اجلاس ہوگا, آئین و قانون کے مطابق ہوگا, وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا. تو ڈپٹی اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ نے سپریم کورٹ میں کہا اس کی بنیاد پر میں نے آج اجلاس بلایا تھا, مگر اجلاس 16 تک چلا گیا اور آج ایک ہوٹل میں حمزہ شہباز صاحب منتخب ہو گئے. آپ کا کیا موقف اس پر؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہوئی تھی. دیکھیے وہاں پہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس جو لارجر بینچ بنا ہوا ہے جس میں وہ نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے متعلق جو میٹر ٹیک اپ کیا ہوا تھا سو موٹو بینچ میں وہ چل رہا تھا, اس میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ کہہ کے کہ جی کل اجلاس ہے اور یہ وہاں پہ انشور کیا جائے کہ جی وہاں پہ ہر صورت پولنگ ہوگی اور ووٹنگ ہو کے یہ ختم ہوگا. اور یہ چاہ رہے تھے کہ بینچ کی طرف سے باقاعدہ ایک اسپیسیفک ڈائریکشن ایشو ہو جائے. اس کے اوپر انہوں نے مجھے بلایا, میں کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل تھا تو میں نے ان کو یہ بتایا, میں نے کہا جی یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی, ہاں یہ ضرور ہے کہ کل کی تاریخ کے لیے اگر ڈیٹ رکھی ہوئی ہے تو قانون کے مطابق جو ڈپٹی اسپیکر ہے جب وہ اجلاس کو بلایا جائے گا تو اس میں جو کارروائی ہوگی, جو آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی, اس سے تجاوز کوئی نہیں کرے گا. یہ بات ہوئی تھی وہاں پر. اس کے علاوہ یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پہ ضرور وہاں پہ ووٹنگ, میں آئی کوڈ ناٹ گیو اینی گارنٹی کہ وہاں پہ ووٹنگ ہوگی, کیونکہ وہاں پہ اندر ایک دن پہلے ہنگامہ ہو چکا ہوا تھا. تو اس لیے یہ تو میں کہہ نہیں سکتا. تو میں نے تو صرف اس بات کی ان کو کہا تھا کہ یہ رس شور کے وہ قانون کے جو تقاضے ہیں, آئین اور قانون کی جو لمٹ ہے دی ہوئی اس کو کراس نہیں کرے گا جب یہ کارروائی ہوگی. تو احمد صاحب اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے وہی وزارت اعلیٰ کے امیدوار بھی ہیں پرویز الہی صاحب, تو جب تک ان کی اکثریت پوری نہیں ہوگی تو وہ کیا اجلاس نہیں بلائیں گے؟ کیسے پھر پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوگا؟ انہوں نے تو فلیٹیز ہوٹل میں آج اکثریت نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا. بات نہیں ہے, انہوں نے یہ جو 3 تاریخ کو وہاں جو ہنگامہ ہوا وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے, گروسری وہ تمام اندر فرنیچر اور چیزیں جو ہیں وہ اجلاس اس قابل نہیں تھا کہ ان کا کہنا تھا یہ کہ اجلاس کے اندر انسائڈ دی اسمبلی جہاں پہ ہاؤس کا یہ سارا آ کے ممبرس نے بیٹھنا تھا, وہاں توڑ پھوڑ اتنی ہوئی تھی کہ اس کی مرمت ہو رہی ہے اور اس وجہ سے وہ انہوں نے اس کو آگے ایڈجرن کر دیا. مگر کیا پرانے اسمبلی ہال میں نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا کہیں بھی ہو سکتا ہے؟ اجلاس تو پہلے خود ہوٹل میں کورونا کے دوران پرویز الہی صاحب نے کرائے ہیں. بہرحال یہ تو اب یہ تو ان کا کام ہے, میں تو صرف اس کی قانونی پوزیشن بتائی عدالت میں اور جو انہوں نے مجھ سے پوچھی تھی. یہ کام جو ہے یہ تو ان کا اپنا تھا کہ وہاں پہ اجلاس بلانا یا کچھ ہے. اس میں یہ کیا یہ میرے خیال میں دس از ٹو مچ پرزیومنگ کہ وہاں پہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے نومیریکل اسٹرینتھ تھی یا نہیں تھی, اس کے متعلق میں تو کوئی بات نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ایڈجرن کرنے کے اختیارات بھی موجود ہیں. آپ اس کو اگر جو پنجاب اسمبلی کے رولز پڑھیں اگر اس میں 1425 اور 210 تو اس میں ایمپل اتھارٹی جو ہے وہ موجود ہے. وہ درست ہے صاحب, میں ظاہر اتھارٹی تو ظاہر ان کے پاس موجود ہے, مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار بن گئے ہیں تو اس اتھارٹی کو وہ ایکسرسائز کرتے رہیں گے جب تک کہ ان کے پاس نومیریکل میجورٹی نہیں آئے گی اور وہ دوسری طرف ہوگی. نہیں, یہ تو پرزمپشن ہے نا جی, یہ تو آپ پرزمپشن تو کچھ بھی کر لی جائے, لیکن میرا خیال میں ایسا کہ ایک دفعہ ایڈجرن ہو گیا ہر دفعہ تو ایڈجرن کوئی نہیں کر سکتا. جو پرزمپشن ہے وہ نمبرز اس وقت نظر آئے ہیں فلیٹیز ہوٹل میں جو انہوں نے کہا ہے, کیوں نہیں حکومت کہتی کہ ہمارے پاس دوسری طرف آپ یہ دیکھیے, میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, آپ دوسری طرف یہ دیکھیے کہ کیا اپنی خواہشات کے مطابق آئین کو آپ مولڈ کر سکتے ہیں اپنی طرف. اب یہ ایک ہوٹل کے اندر پہلے ان کو بند کر کے رکھا ہوا وہاں پہ, اس کے بعد وہاں بٹھا کے آپ اجلاس کر لیں اور اجلاس میں وہاں پہ ڈکلیئر کر دیں, تو پھر آئین تو از اٹ ناٹ موکری آف ڈیموکریسی؟ کیا ہے ڈیموکریسی کا یہ مقصد ہے یا آئین بنانے کا یہ مقصد ہے کہ اس کے اوپر ایک عمل ہی نہ کیا جائے؟ کیونکہ ظاہر اب تو مرکز میں خود حکومت پر یہ سوال اٹھ رہا ہے, مگر پنجاب میں اس وقت بغیر منتخب وزیر اعلیٰ کے ہے تو پھر اجلاس کیسے ہوگا؟ کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ نہیں, ایسے نہیں چلے گا. میرے خیال میں آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے, اگر 16 تاریخ کا ہے تو 16 تاریخ کتنی دور ہے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.